بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی سیرت اور ان کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچائی گئی ہے، ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں۔ ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کا ایک قبیلے کی سب برانچ بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا، یعنی کہ اگر ہم قبیلے کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور ان کا قبیلہ ایک ہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی والدہ اپنے قبیلے کی سب سے نیک اور افضل ترین خاتون تھی اپنے وقتوں کی، اور ان کی شادی کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کیا تھا۔ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب یہ اپنے وقت کے کتنے افضل لوگ ہوں گے کہ ان کی اولاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس چیز کا مطلب امیجن کریں کہ یہ لوگ کتنے ہی اچھے اور افضل ترین لوگ ہوں گے، یعنی یہ میری امیجنیشن سے باہر ہے، جن کے والدین جن کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ ماں باپ کتنے افضل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کے والد کی وفات کے 3 ماہ بعد ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ تقریباً امام احمد اور حضرت اربیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مضمون کی ایک نقل فرمائی ہے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عربوں میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عربوں میں ایک روایت تھی کہ دودھ پیتے بچے کو وہ صحراؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ وہاں پہ پلے بڑھے اور شہر کی بیماریوں اور شہر کی غلاظتوں سے دور رہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ بچہ سٹرونگ ہو، وہاں کی لوکل عربی زبان کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھے، اچھے ماحول میں اس کی پرورش ہو اور وہ مضبوط اعصاب اور ہر چیز سے اس کے اندر یعنی کوئی بڑا پن نہ ہے اور اپنے خاندان اور حسب نسب سے دور ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہے جو غریب ہیں تاکہ اس کے اندر میں مر جائے۔ یہ ایک عربوں میں ایک بہت ہی اچھی روایت ہوتی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ غریب بیدوین عورت تھیں، یعنی کہ غریب بدو تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا حتیٰ کہ 6 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو ایک شق کمر کا واقعہ ہوا۔ وہ اس واقعے کو میں بڑی ڈیٹیل سے بعد میں بیان کروں گا، لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے سینہ چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا، پھر اس کو آب زمزم کے پانی سے دھو کے واپس آپ کے سینے میں اس دل کو رکھا۔ تو یہ بچے بھی یہ دیکھ رہے تھے، تو بچوں نے بھاگ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جا کے بتایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بڑی ڈر گئیں، جب آپ بھاگ کے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر ہی تھے۔ تو ان کو ظاہر ہے آپ نبی تھے، تو جو عورت دودھ پلا رہی ہو یا جس کے پاس آپ رہ رہے تھے تو نبی کا ایک اپنی ایسنس ہوتی ہے، ایک فریگننس ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس عورت کو بھی ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر تھی ان کو یہ کہا کہ چلو آپ کے والد کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی ان کے رشتہ داروں کی قبریں تھیں یثرب یعنی مدینہ شریف میں، تو آپ نے اپنی لونڈی ام ایمن کو لیا۔ تو حضرت آمنہ ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے اپنے والد کی قبر جو مدینہ شریف میں ہے ادھر کے واپسی پر زیارت کرنے کے بعد واپس جب آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت تھوڑی بگڑ گئی،
اور ابوا کے مقام پر آپ کی وفات ہوگی، آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لونڈی نے حضرت عبدالمطلب کی تحویل میں دے دیا۔ ناظرین، میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آج کے وقتوں میں اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا کہ کس قدر اعلیٰ اور افضل وہ عورت تھیں، خاتون تھی، جن کی اولاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ یہ حدیث شریف میں آپ کو کچھ سنانے لگا ہوں، آپ یہاں سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی اہمیت پہ کتنا زور دیا۔ تو جو دوسروں کی ماؤں کے لیے اتنی بڑی بڑی مطلب ریوارڈ جن کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ان کی خود کی والدہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں اور وہ ایک دفعہ کم از کم الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے لازمی یہ احصال ثواب کریں۔ اس سے آپ کا درجات بلند ہو گئے، اور یہ میری یہ خواہش ہے کہ لوگ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پہ درود شریف بھیجیں، اور ظاہر ہم درود شریف بھیجتے ہیں تو یہ ان کے آل پہ بھی جاتا ہے۔ حدیث شریف سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کتنی بڑی حدیث ہے، امام احمد نے اور نسائی دونوں نے اس کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث سنیں کہ ایک شخص بھاگتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ میری رفاقت کی یعنی سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یا کس پہ میرا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا دوسری دفعہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا سیم سوال، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ دیکھیں کتنی مطلب ماں کا رتبہ ہے، 3:1 سے یہ بات ہوئی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جب ماں باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بھی کیا ان کا ہم پر کچھ حق ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل حق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت اور رحم کی دعا کرو، اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی پرومس کیا تو اس کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ یعنی یہ ماں باپ کی مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں اولاد پر۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میجر گناہ ہیں یا بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ مطلب یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، یہ اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم یہ تو مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن ان کی مدر جو سی تھی وہ پیگن تھی، تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہیں ان کو کسی مدد کی بھی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مدر سے بہت اچھا معاملہ کرنا، بی گڈ ٹو یور مدر۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ مقصد آج کی ویڈیو کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم ان عظیم ہستیوں کو یاد رکھیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے رہیں، خصوصی طور پہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے۔ شکریہ بہت بہت۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں آپ کو یہ معلومات کیسی لگی۔